آواز محمد کا اثر ختم نہ ہوگا، آواز محمد کا اثر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا۔ لارے کے رسول کی دونوں ہے زیب حسین، پہلو میں یا علی ہے تو گودی میں یا حسین، لوح و قلم کا علم کا سالک ہے یا علی، جب خدا کا ملک ہے مالک ہے یا حسین، یہ علم کا در صبر کا گھر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا، یہ سلطنت عشق ہے خود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر، نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر لطفہ وبرہانہ ونوام فضلہ وامتنانہ، لم یلد سبحانہ فیکون فی العز مشارکا، ولم یولد فیکون مورثا ہالکا، لم یتقدمہ وقت ولا زمان، ولم يتعاور زیادۃ ولا نقصان، جلت عظمتہ، والصلاة والسلام على من بعثه بنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرته خیر الاسر وعطرته خیر العطر، اغصانها معتدلا وثمارها متحدلا، مولده بمکہ وہجرته بطیبہ، سیدنا ومولانا ابی القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس، اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ فی الارضین، حجت اللہ علی العالمین، والحق الجدید، والعالم الذی علمہ لا یبید، والعدل المشتہر، والمہدی المنتظر، جل اللہ تعالی۔ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم،
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک مرتبہ اور سب مل کے صلوات بھیج دو محمد. عشرہ مجالس کے سلسلے کی 8ویں تقریر آپ حضرات اس عزا خانے میں سماعت فرما رہے ہیں. آیہ مبارکہ تطہیر کے ذیل میں جس گفتگو کا آغاز ہم نے عشرے کے آغاز کے ساتھ کیا تھا وہ اب اپنے اختتامی مرحلوں کی طرف جا رہی ہے. گفتگو کل اس مرحلے سے بات مڑ گئی تھی اور میں یہ عرض کر رہا تھا ایک دلیل کے بعد آپ سے ایک سوال کرتے ہوئے جو جناب مریم کے سلسلے میں تھا، اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ علماء اسلام، محدثین، مفسرین، مورخین یہ فرمائیں کہ مریم کا عقد کیوں نہیں ہوا، مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی. یہ گفتگو اس پس منظر میں سامنے آئی تھی کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص کے سوال پر کہ آپ کے دادا نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، یہ ارشاد فرمایا کہ جب نکاح کے سلسلے کی اسلام آنے کے بعد آیت آئی کہ شوہر یا زوجہ میں سے کوئی ایک مومن ہو تو اس میں جدائی کروا دو، تو پیغمبر نے حکم کو امت پر تو نافذ کیا مگر اپنے گھر میں کیوں نہیں کیا. اس استدلال معصوم کو، بیان معصوم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے تھے کہ مریم کا عقد کیوں نہیں ہوا. مریم سیدۃ النساء العالمین ہے، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک آیت رکھی ہوئی ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا، پھر تطہیر کی سند دی، پھر مصطفیٰ کیا عالمین کی عورتوں پر، اور ولادت عیسیٰ کو تفصیل سے بیان کیا. اس بنیاد پر قرآن کے بیان کی ہر معصوم کی ماں اپنے عہد کی سیدۃ النساء ہے، ہر معصوم کی والدہ اپنے زمانے کی سیدۃ النساء ہے. لیکن مریم کی عصمت میں بہرحال کلام نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید عصمت مریم کا بیان کر رہا ہے. جب آپ محدثین و مفسرین و مورخین سے یہ پوچھیں گے کہ مریم کا عقد کیوں نہیں ہوا، تو وہ پلٹ کر بالاتفاق بلا تفریق مسلک و مذہب و ملت اسلام کے 73 فرقوں کے علماء یہی جواب دیں گے کہ مریم کے عہد میں کل ایک معصوم تھا، وہ تھے زکریا جو رشتے میں مریم کے خالو تھے، خالو سے عقد ہو نہیں سکتا تھا. دوسرا معصوم نہیں تھا. مریم کا عقد اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت کے زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا. تو کلیہ طے پایا قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ اگر کوئی معصومہ موجود ہو اس کا عقد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس زمانے میں کوئی معصوم نہ ہو. معصومہ کی شادی کے لیے معصوم کا ہونا ضروری ہے. علی کی کعبے میں ولادت
عصمت بنت اسد کی دلیل ہے. ماں معصومہ ہے تو ابو طالب معصوم ہے. اس سلسلے میں کام آتی ہیں کہ جب بین الفریقین مباحث چھڑتے ہیں تو کام آئے کہ ابو طالب کی عصمت تو عصمت بنت اسد سے ثابت ہے، اور عصمت بنت اسد کعبے میں رہنے سے ثابت ہے. کعبے میں رہنے سے ثابت ہے. دیکھیے کعبے میں بنت اسد کا رہنا اور علی کی کعبے میں ولادت یہ اللہ کا اختیار ہے، بندوں کا اس پہ کوئی بس نہیں ہے. اس لیے کہ کعبہ تو ہے. ممبر پہ جس احتیاط کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اسی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. کعبہ تو آج بھی ہے، دیوار شک نہ ہو. جس دروازے کی چابی میسر ہے اس دروازے کو کھول کر کسی ایسی عورت کو 3 دن کے لیے بند کر دو جس کے ہاں ولادت ہونے والی ہو، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو کہنا یہ بھی علی کی طرح کعبے میں آیا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں عورت کو کعبے میں بھیج دینا تمہارے اختیار میں ہے، آتی ہوئی اولاد کو روکنا اللہ کا کام. عصمت بنت اسد کعبے میں رہی، خدا کے گھر میں رہی. نہ اولین میں کوئی آیا نہ آخرین میں کوئی آیا. اس دن بھی کہہ رہا تھا، اب حوالہ بھی دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کعبے میں علی کی ولادت شیعہ روایت ہے. علماء اسلام نے نقل کیا ہے. جب میں پہلی بار عمرہ کرنے گیا تو آج سے 5 سال پہلے تو میں کتاب لایا، سعودی عرب سے چھپی ہوئی کتاب ہے غزوات علی کا ایٹلس، علی کی جنگوں کا نقشہ تفصیل کے ساتھ. اس کے پہلے ہی صفحے پر جہاں سوانحات علی شروع ہو رہی ہے وہی مستدرک حاکم نیشا پوری کی روایت لکھی ہے. نہ اولین میں کوئی نہ آخرین میں کوئی. علی جوف کعبہ میں پیدا ہوئے، جوف کعبہ میں پیدا ہوئے. یہی تو سمجھا رہا ہوں کعبے سے شجرہ کعبے والوں کا پہچانو. ان کا پہلا بھی کعبے میں آیا تھا، ان کا آخری بھی کعبے. ان کا پہلا بھی کعبے میں آیا تھا، ان کا آخری بھی کعبے میں آئے گا. وہ بھی کعبے سے ملا تھا، یہ بھی کعبے سے ملے گا. اگر یقین نہیں تو انتظار کر کے دیکھ لو. اگر یقین نہیں تو انتظار کر کے دیکھ لو. کیا بات کریں اس کی عظمت پر کہ جو اس کا باپ ہے جو کعبے میں آیا ہے. ایمان پر لوگ گفتگو کرتے ہیں. کسی نے میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، سنیے اس سے پہلے کہ علی کے جملے عرض کروں، 7ویں امام حضرت ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام راوی نے آ
کہ جملہ کہا ذرا جواب تو سنیے میرے مولا کا. راوی نے آ کر کہا فرزند رسول لوگ کہتے ہیں آپ کے دادا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, کلمہ نہیں پڑھا تھا. کہنے لگے عجیب بات کہی امام نے. کہنے لگے یہ بتاؤ کیا تم نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے, بہت توجہ سے سنیے گا, کیا تم نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو خود کسی اور دین پر ہو اور لوگوں کو کسی اور دین کی دعوت دے؟ اچھا دیکھیے سننے والے سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن پھر بھی دو جملے کہوں گا تاکہ بات بالکل کھل جائے. کیا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے, اب آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو خود تو ماتم کا منکر ہو اور بیٹے سے کہے بیٹا ماتم کیا کرو؟ اچھا اور کہتا ہوں کیا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو خود تو ولایت علی کا انکاری ہو اور بیٹے سے کہے بیٹا علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہنا؟ نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. اسی لیے کہتا ہوں, اور دیکھیے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے, ماں باپ کے لیے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے زندگی کی. ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج کیا, ولایت علی پہ ثابت قدم رہے, ہم نے ساری زندگی عزاداری کی, ہم نے ساری زندگی ماتم کیا. مقام فخر پہ جب دنیا سے جانے لگے تو کہنے لگے ہم نے تو دین پہ زندگی گزاری ہے. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے معذرت کے ساتھ کہ آپ نے دین پہ زندگی گزاری ہے. کامیابی یہ ہے جو دین لے کے آئے تھے وہ بیٹے کو دیا کہ نہیں. زندگی گزاری ولایت علی پر, اولاد کو بھی ولایت علی کی تعلیم دی کہ نہیں دی؟ فرصت نہیں تھی, فرصت نہیں تھی. اگر فرصت نہیں تھی تو اولاد سے تو بعد میں پوچھا جائے گا, آپ سے پہلے پوچھا جائے گا. جیسے تمہارے باپ کو سکھاؤ, یہ عہد ہے, زمانہ ہے, وقت ہے, ضرورت ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں ماں باپ کی گود اور آغوش کا انسٹیٹیوشن اور ادارہ پریکٹیکلی بند کر دیا گیا ہے, تالے ڈال دیے گئے ہیں معذرت کے ساتھ, اور سارا دین اٹھا کے محراب و منبر کے علماء پہ چھوڑ دیا ہے. آپ سکھائیے. ارے عالم کہاں سے سکھائے گا؟ آپ نے بنیاد بنائی ہو تو وہ سکھائے. ہوا میں عمارتیں تعمیر نہیں ہوتی, فضا میں عمارتیں تعمیر نہیں ہوتی. آپ نے بنیاد مہیا کی ہو تو وہ سکھائے. آپ نے بنیاد مہیا ہی نہیں کی ہے. بیج بویا تھا, کوپل پھوٹ گئی, شجر پھلنے لگا, پانی آپ نے دیا نہیں. برا نہیں مانیے گا, ہندوستان کی زرخیز زمین پہ رہنے والوں سے بات کر رہا ہوں, پانی آپ نے دیا نہیں. اور جب پودا جلنے لگا تو کہنے لگے مولانا آپ پانی دے دیجئے. اب مولانا کہاں سے پانی دیں گے؟ جائیے نہج البلاغہ پڑھیے, امیر المومنین نے کہا ہے, مولا کا قول ہے فصل میٹھی اگے گی اگر میٹھا پانی دو گے. فصل میٹھی ہوگی اگر میٹھا پانی دو گے, فصل تلخ ہوگی, کڑوی ہوگی اگر کڑوا اور کھارا پانی دو گے, فصل کھاری ہوگی. جس دن بیج بویا تھا اس دن پانی دینا چاہیے تھا. نماز, روزہ, حج, زکات خوب کل سے
مسلسل ہو گیا. حج، زکات، جہاد، سارے اعمال، سارا فروع دین یہ شجر ہے، یہ شجر کے پتے ہیں، شاخیں ہیں. ولایت علی پانی ہے. تو دو شجر کو، نسلوں کے شجر کو ولایت علی کا میٹھا پانی دو. کھارا پانی دے کے میٹھے پھل کی توقع کرنا بیکار ہے. کھارا پانی دے کے میٹھا پھل نہیں ملا کرتا، شیریں پھل نہیں ملا کرتا. تو اصل ذمہ داری ماں باپ کی ہے. پھر کہہ رہا ہوں ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی کچھ نہیں بگڑا. ابھی تہذیب و مذہب آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلا ہے. ابھی بزرگ زندہ ہیں، نسلوں کی حفاظت کرنی ہے. ابھی سے وہ انسٹیٹیوشن جسے ماں کی گود کہتے ہیں، اس ماں کی گود کی تربیت کے ادارے کو دوبارہ کھلنا چاہیے تاکہ دین ماں کی گود سے سیکھا جائے. اسی لیے رسول نے کہا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے، شیر خاری کے ماں کی گود سے قبر تک. یہ کون سا علم ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ قبر میں کون سی کیمسٹری پڑھی جاتی ہے؟ قبر میں کون سی فزکس پڑھی جاتی ہے؟ قبر میں کون سی میتھمیٹکس پڑھی جاتی ہے؟ ایک ہی تو علم ہے جو قبر میں ضروری ہے، تیرا مولا کون ہے؟ قبر میں کام آتا ہے. اور کون سا علم ہے قبر میں کام آنے والا؟ اسی کو تو رسول نے کہا گہوارے میں سکھا دو تاکہ قبر میں کام آئے. کبوتر کو دیکھا ہے؟ کبوتر کو پالا ہے؟ کبوتر جس نے پالا ہے اسے معلوم ہوگا. جب کبوتر کو پالیے تو کبوتر کھوٹا پہچانتا ہے، کبوتر کھوٹا پہچانتا ہے، اور اس کے بعد پرورش کے بعد آزاد کر دیجئے، کہیں بھی جائے گا لوٹ کے کھوٹے پہ آئے گا، لوٹ کے کھوٹے پہ آئے گا. ولایت علی کھوٹا ہے. لوٹ لوٹ کے پہلا سبق سکھا دو، کہیں بھی جائے گا، کہیں بھی بچہ کہیں بھی جائے گا. ولایت علی نہ بھولے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں.
حدیث تو میں پچھلی کسی مجلس میں پڑھ چکا، مگر اب بات آ گئی، 2 جملے سن لے لوگ، برا نہ مانے، میری باتیں بعض اوقات بہت کڑوی لگتی ہیں لوگوں کو۔ دیکھیے، بچوں کو نماز سکھانا واجب، بچوں کو روزہ سکھانا واجب، بچوں کو حج سکھانا واجب، حلال و حرام کی تمیز سکھانا واجب، شریعت کے معاملات سکھانا واجب، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی۔ یہ سارے کام مولویوں کے، علماء کے نہیں ہیں، یہ سب ماں باپ کے کام ہے، یہ سب والدین کے کام ہے، والدین کو سکھانا ہے، سب واجب ہے۔ لیکن اس کے باوجود مذہب بدل دوں گا، کہیں حدیث دکھا دو، نماز سکھانا واجب، روزہ سکھانا واجب، حج سکھانا واجب، جہاد سکھانا واجب، زکوٰۃ کا بتانا واجب، حلال و حرام کی تمیز بتانا واجب، سب واجبات ہیں۔ ماں باپ سے پوچھا جائے گا بچوں کو دین کیوں نہیں سکھایا تھا، ماں باپ سے جواب طلبی ہوگی اس بات کے اوپر کہ بچوں کو دین کیوں نہیں سکھایا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود یہ جملہ صرف ایک ہی چیز کے لیے ملتا ہے کہ جب اپنے دادا کی، جب ہمارے دادا کی ٹھنڈک، محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں پانا تو اپنی ماں کو دعا دینا، اپنی ماں کو دعا دینا۔ یہ کیوں نہیں کہا امام نے جب نماز پڑھنا تو اپنی ماں کو دعا دینا، جب روزہ رکھنا تو اپنی ماں کو دعا دینا، جب حج کرنا تو ماں کو دعا دینا؟ نہیں نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ الگ الگ ہے، ولایت علی میں سب آ گیا۔ حدیث میں فقرہ ہے، معصوم کی حدیث میں کافی من لا یحضرہ الفقیہ، کتب اربعہ، وسائل الشیعہ، معصوم کی حدیث میں فقرہ ہے ولایت علی طیب الولادت کی ضمانت ہے، طیب الولادت۔ اب طیب کے معنی لوگوں نے پاکیزہ بھی کیے ہیں، لیکن ایک اور معنی ہے جو عموماً نہیں بتائے جاتے۔ شجرہ طیبہ کے معنی شجرہ پاکیزہ کے بھی ہیں، لیکن ایک اور معنی ہے خوشبودار شجرہ، مہکتا ہوا شجرہ، مہکتا ہوا شجرہ۔ خوشبو اپنا پتہ خود بتاتی ہے، خوشبو کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، خوشبو تک جانا نہیں پڑتا، خوشبو اپنا پتہ خود بتاتی ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں کوئی خوشبو لگا کے آ جائے، پہچان لیا جائے گا اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ جتنی اعلیٰ خوشبو ہوگی اتنی جلدی پتہ بتائے گی۔ اسی لیے طیب الولادت، ولایت علی کی ضمانت طیب الولادت، خوشبودار ولادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جوان ہو کے جب محفل میں آیا اس نے ذکر علی کیا، بزرگوں نے کہا کیا اچھے ماں باپ ہیں تیرے۔ مسلسل ہو گیا، ایک بات کو تشنا چھوڑ دیا تھا پچھلی مجلسوں میں، تاجر ہے نا ابو طالب، تجارت کرتے ہیں نا ابو طالب، سب نے لکھا ہے ابو طالب تاجر تھے۔ یہ بھی تو بتاؤ کس چیز کے تاجر تھے؟ ابو طالب خوشبوؤں کا تاجر ہے، خوشبوؤں کی تجارت کرتے ہیں، اور خوشبو ہر ایک سے برداشت نہیں ہوتی۔ جملہ ضائع نہ کرنا، مچھر بدبودار پانی میں پیدا ہوتا ہے، شہد کی مکھی خوشبوؤں میں زندہ رہتی ہے۔ ایک ہفتے کے لیے مچھر کو خوشبوؤں میں بند کر دو، شہد کی مکھی کو بدبودار پانی میں بند کر دو، دونوں مر جائیں گے۔ اسے وہ برداشت نہیں ہے، اسے یہ برداشت نہیں ہے۔ اسی لیے جس کا شجرہ خوشبودار نہ ہو
فکر ابو طالب برداشت. خوشبوؤں کے تاجر ہیں ابو طالب. اور اب بات کہی دی ہے تو ایک بات اور کہہ دوں. ممبر قیامت تک کے لیے فیض پہنچانے کا ذریعہ ہے. خوشبو کا ایک ایسا فیض ہے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آج کے دور میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ آج کے دور میں لوگوں کی بد اعتقادی ضعیف الاعتقادی بہت بڑھتی جا رہی ہے. جن آ گیا ہے، آسیب آ گیا ہے، بلا آ گئی ہے، جادو ہو گیا ہے. ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، مجھے نہیں پتا. جادو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو 1000 بلاؤں کا علاج ہے. نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو، چھوٹا سا نسخہ ہے، کام آئے گا. ایک تو خوشبو پاک ہو، پاکیزہ ہو. خوشبو رکھیے، خوشبو استعمال کیجئے. خوشبو کے لیے فقہ میں پورے احکامات ہے، چیپٹر ہے پورا. عبادات میں خوشبو لگائی جائے، خوشبو زینت ہے عبادت کی. خوشبو کو استعمال کیا جائے، خوشبو پاکیزہ ہوتی ہے. اور اگر کہیں اس خوشبو پہ آپ نے درود پڑھ کے پھونک دیا، لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی دعا آتی ہی نہیں، ہم کہاں سے کسی چیز کو بھگائیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے لیے مسئلے ہیں، کوئی یہ لکھ دیجئے، کچھ وہ لکھ دیجئے. ارے معصومین نے 2 نسخے آپ کو ایسے بتائیں، آپ کو کسی نسخے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 2 دعائیں ہیں، دنیا کی ہر چیز پہ پڑھ کے پھونک دیجئے، جو اثر چاہیے گا وہ ملے گا، لیکن اچھا، اور برا اثر زائل ہو جائے گا. درود آتا ہے تو وہ پڑھ دیجئے. اچھا، پہلے میں آپ کو وہی بتا دیتا ہوں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، راوی نے آگے پوچھا مولا یہ انفاق کیا ہے؟ انفاق کیا ہے؟ کہنے لگے انفاق یہ ہے کہ تم کوئی ایسی بات کرو کہ جس سے کسی لب مومن پہ تبسم آ جائے. تم ایسی بات کرو جس سے لب مومن پہ تبسم آ جائے. یہ انفاق ہے. اس نے کہا مولا اگر یہ نہ کر سکے، اگر یہ نہ کر سکے، کہا تو ایسا مشورہ دے دو جس سے مومن کو فلاح ہو جائے. کسی مومن کو ایسا مشورہ دے دو کہ جس سے اس کے لیے کوئی بہتر راہ نکل آئے. کہا مولا اگر یہ بھی نہ کر سکے، کہا تو کسی کے لیے کوئی آسانی مہیا کر دو. کہا مولا اگر یہ بھی نہ کر سکے، کہا اچھا یہ بھی نہ کر سکو تو ہم پہ درود پڑھ دو. توجہ جملہ سنیے گا. اس نے کہا مولا یہ بھی نہ کر سکے، کہا یہ بھی نہ کر سکو تو ہمارے دشمن پہ لعنت بھیج دو. اگلا جملہ سنو، اگلا جملہ سنو. اس نے کہا مولا یہ بھی نہ کر سکے. امام نے جلال میں کہا جو یہ بھی نہ کر سکے اس پر آسمان سے بجلی گرے اور مر. دو نسخے بتا دیے میں نے آپ کو. تو ابو طالب خوشبوؤں کے تاجر تھے، اسی لیے ہر ایک سے
فکر ابو طالب برداشت نہیں ہوتا. اس نے کہا آپ کے دادا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. امام نے کہا کیا تو نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو خود کسی دین پر ہو اور دوسروں کو کسی اور دین کی دعوت دے؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے تاریخ میں وہ خط موجود ہے جس کا حوالہ امام نے دیا. امام نے کہا پھر وہ خط دیکھ جو بادشاہ حبش کے نام ابو طالب نے لکھا ہے. وہ خط دیکھ، اس خط میں ابو طالب کہتے ہیں تعلم ملک الحبش، کیا تو نہیں جانتا انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی کا موسیٰ ابن مریم، کہ میرا بھتیجا مصطفیٰ نبی ہے جیسے موسیٰ نبی تھے، جیسے مریم کا لال نبی ہے. ابو طالب خط لکھ رہے ہیں بادشاہ حبش کے نام. اور کیا تو نہیں جانتا؟ اور پھر کہہ رہے تو کیوں نہیں جانے گا؟ تو نے انجیل میں پڑھا ہے، تو نے توریت میں پڑھا، اس نے ہے، خبر ان کو ہے. پڑھا اس نے ہے، خبر ان کو ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، خبردار آج یہ بات کہہ رہا ہوں اور کل مسلسل ہو جاؤں گا. توفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، خبردار اللہ کے معاملے میں شرک نہ کرنا. یہ ابو طالب کا خط ہے بادشاہ حبش کے نام جس میں یہ فقرہ ہے. فقرہ ابو طالب کا ہے، ابو طالب کا. مگر قرآن میں 6 جگہ اللہ نے ابو طالب کے فقرے کو آیت بنا کے اتارا. للہ اندادا، ابو طالب کے فقرے کو قرآن نے آیت بنا کر اتارا. یہ الگ موضوع ہے، اس پر بات کریں گے. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. ایسے میں کسی نے علی سے پوچھا، بھری محفل میں پوچھا، بھری مسجد میں پوچھا، آپ کے باپ نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. علی کہنے لگے رہنے دے اس بات کو کہ میرے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ بتا اسی منبر سے مسجد نبوی کے تو نے رسول سے یہ حدیث سنی کہ نہیں سنی؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. اس لیے کہ اس نے ایک جملہ اور کہا تھا، اس نے کہا آپ کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو جہنم میں جائیں گے. علی نے کہا رہنے دے اس بات کو، یہ بتا حدیث سنی تھی؟ کہنے لگا ہاں سنی ہے. کہا خود سنی ہے؟ کہا سنی ہے. کہا یقین ہے نا رسول نے کہا؟ کہا کہا ہے. کہا یقین ہے کہ میں جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں؟ کہا مجھے یقین ہے کہ آپ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. علی نے عجیب نفسیاتی جواب دیا. کہا سن، اگر میں تجھے جنت اور جہنم کی تقسیم کا مالک بنا دوں تو تو اپنے باپ کو کہاں بھیجے گا؟ بھیجے گا. مطلب علی کا صاف تھا، میرے باپ کی فکر نہ کرو، اپنے اباؤں کی خیر مناؤ. مطلب علی کا صاف تھا، میرے باپ کی فکر نہ کرو. انت قسیم النار والجنہ. لو میں آ گیا اور مسلسل ہو گیا. ابو القاسم دیباجی بہت بڑے عالم ہیں، ابھی زندہ ہیں، خدا انہیں زندگی دے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں علی کے رازدار صحابی ازبق ابن نباتہ. تفصیل سناؤں گا تو تقریر مصائب کی طرف مڑ جائے گی، اس لیے صرف فضائل کا حصہ سنا رہا ہوں. ازبق ابن نباتہ کا بیٹا قاسم ابن ازبق ابن نباتہ کہتا ہے کہ میں نے بنی دارم کے ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، بالکل سیاہ ہو گیا تھا، اور وہ قاتلان حسین میں شریک تھا. ایک مرتبہ ازبق قاسم کہتے، قاسم ابن ازبق ابن نباتہ، میں نے اس سے پوچھا تو نے کیا کیا ہے کہ تیرا چہرہ سیاہ ہو گیا؟ جملہ سنیں گے. وہ کہتا ہے، فضائل پڑھ رہا ہوں فضائل. وہ کہتا ہے رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو سو نہیں پاتا ہوں، عباس آتے ہیں اور مجھے کھینچ کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں، جہنم میں ڈال دیتے ہیں. اما جس کا بیٹا جہنم میں بھیج رہا ہے اس کا باپ کیا ہوگا؟
اس عظمت پہ فائز ہے، اس کا باپ کیا ہوگا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سورہ مبارکہ حشر۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، فضائل پڑھ رہا ہوں، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، وہ اللہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سارے لفظوں پہ گفتگو نہیں کرنا، بس ایک لفظ پہ رکوں گا۔ وہ قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مومن ہے، خدا خود کو مومن کہہ رہا ہے۔ مفسرین قرآن بتائیں نا کس کا کلمہ پڑھ کے مومن ہے؟ اللہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ بھی کسی کے دین پر ہے، اللہ مومن ہے۔ تو یہاں مومن کا مطلب ایمان لانے والے کے ہیں، اس کا مطلب ہے قرآن نے بتایا ہر جگہ مومن ایمان لانے والے کو نہیں کہتے، تو پھر اللہ مومن کیوں ہے؟ سارے مفسر متفق ہیں اللہ نے خود کو مومن اس لیے کہا کہ کائنات اس کی پناہ میں ہے، جس کی پناہ میں کائنات ہے وہ مومن ہے، اس لیے وہ مومن ہے کہ کائنات اس کی پناہ میں ہے۔ کائنات اس کی پناہ میں ہو تو وہ مومن ہے، اس کا محبوب ابو طالب کی پناہ میں ہے، وہ مومن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس لیے آیا ہوں تاکہ پناہ سمجھا دوں۔ ابو طالب کی پناہ میں محبوب الہی ہے، عباس کی پناہ میں امامت ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ حسین نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا ہے۔ ابو الفضل کنیت ہے، نام عباس ہے، لقب قمر بنی ہاشم ہے۔ جب اشرا دبئی میں پڑھا تھا جو مضامین پڑھ چکا، آج کوشش کروں گا ان میں سے کچھ نہ پڑھوں، ایک آج جو بہت ضروری ہیں وہ تو آئیں گے بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، لیکن کچھ نئی باتیں عرض کرنا ہے۔ اب تک ابو الفضل کے 150 سے زیادہ نام جمع کر چکا ہوں حدیثوں کی بنیاد پر۔ 150 سے زیادہ نام، کراچی کی درگاہ ابو الفضل پر وہ نام دیوار پہ، اس میں سے کچھ نام سارے تو نہیں، کندہ بھی کرا دیے گئے ہیں۔ پہلی دفعہ کسی درگاہ پر ابو الفضل کے اتنے نام کندہ کرائے گئے ہیں۔ 150 سے زیادہ جو حدیثوں پہ مبنی ہیں، روایتوں پر مبنی ہیں۔ نام تو عباس کا رسول اپنی زندگی میں ابو القاسم حائری حمدانی، بہت بڑے عالم ہیں آیت اللہ ابو القاسم حائری حمدانی، انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اپنی زندگی میں نام لے گئے تھے زبان پر، مگر یہ ہوا کہ جس وقت عباس دنیا میں آئے اس وقت امیر المومنین سے آ کر جب کہا بچوں نے کہ نام کیا رکھا، تو علی نے ایک عمل کیا، اس عمل میں راز ہے، اور راز یہ ہے کہ اگرچہ رسول، دیکھیے امام حسن کا نام، امام حسین کا نام، جناب زینب کا نام، جناب ام کلثوم کا نام، یہ 4 نام وحی سے رکھے گئے۔ یہ 4 نام وحی سے رکھے گئے۔ حسن پیدا ہوئے، علی آئے، کہا علی کیا نام رکھا؟ کہ میں اللہ کے رسول پہ سبقت نہیں کر سکتا، کہ میں خدا پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ جبریل آ گئے، حسن نام رکھیے، پھر حسین نام رکھیے، اسی طرح جناب زینب کا نام رکھا گیا۔
اسی طرح جناب زینب کا نام رکھا گیا. اور زینب باپ کی زینت. اور اس کیلیبر پر تاریخ آدم و عالم میں کل 3 نام ہیں, چوتھا کوئی نام نہیں. اس کیلیبر پر کل 3 نام ہیں, 3 بیویاں ہیں جن کے نام ہیں. یا ماں ہے جو ام ابیہا ہے, رسول نے باپ کی ماں کہا. یا بیٹی ہے جو باپ کی زینت ہے, فضائل پڑھ رہا ہوں, مصائب نہیں پڑھ رہا. یا سکینہ ہے جو باپ کی تسکین ہے. اس کیلیبر پر نام رکھا. ام کلثوم نام کا بیان اس لیے کر رہا ہوں ارادتاً اور قصداً کہ جناب زینب پر تو بہت تقریریں ہوتی ہیں اور ہو جاتی ہیں, لیکن جناب ام کلثوم کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ اس نام کا لوگوں کو نہیں پتا کہ اس نام کے معنی کیا ہیں, لفظ کلثوم کے معنی کیا ہیں. اور میں بالکل آپ کے تہذیب سے مثال دے کر سامنے معنی عرض کر رہا ہوں تاکہ اس کے معنی معلوم ہو جائے. کلثوم کے ایک خاص معنی ہے عربی زبان میں, اور کل عرض کر رہا تھا اور اب کل سے مسلسل ہو رہا ہوں کہ کنیت کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عرب میں کنیت اولادوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ام لیلا سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹی کا نام لیلا ہے, یا ام رباب سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ رباب بیٹی کا نام. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بعض اوقات کنیت کے اسباب کچھ اور ہوتے ہیں, جیسے ابو تراب عرض کر چکا. تو اسی طریقے سے ام کلثوم ہے. لیکن آپ کی تہذیب میں ایک ایسا عمل پایا جاتا ہے جس سے معنی بہت آسانی سے سمجھائے جا سکتے ہیں. جب علم برآمد ہوتا ہے عباس کا مجلسوں میں, تو علم کو اٹھانے والا اور ہوتا ہے, سجانے والا اور ہوتا ہے. علم کو اٹھانے والا اور ہوتا ہے, سجانے والا اور ہوتا ہے. جو علم کو سجاتے ہیں وہ پس پردہ ہوتے ہیں, علم پس پردہ سجتا ہے اور پھر مجمع میں آتا ہے. جو اٹھاتا ہے وہ مجمع میں لے کر آتا ہے. بس یہ یاد رکھیے گا, عباس علم اٹھانے والے ہیں. معنی سنیے, عربی زبان میں کلثوم کہتے ہیں علم کے پھریرے کو. ام کلثوم کا مطلب ہے بہن نے سجایا ہے, بھائی نے اٹھایا. سب مل کے صلوات دیں. یہ چار نام رسول کی حیات میں رکھے گئے ہیں وہی سے. عباس کا نام رسول کہہ گئے تھے, مگر اس کے باوجود علی نے ایک عمل کیا ہے. رسول دنیا سے پردہ کر چکے ہیں. جب بیٹا آیا ہے نے قرآن کھولا, اور جب علی نے قرآن کھولا تو سورہ دہر کی آیت نکلی. اور قرآن کھول کر یہ عمل آج بھی برقرار ہے کہ قرآن سے نام نکالا جاتا ہے. جو پہلا اسم اس آیت میں جو پہلا ناؤن ہو, وہ ناؤن اور اسم جو آتا ہے اس میں سے آپ نام رکھ سکتے ہیں. تو اب پہلا جب قرآن کھولا تو جو پہلا اسم اس آیت کا تھا وہ سورہ دہر کی آیت کا آخری ٹکڑا تھا, ابوسن قمطریرا. تو ابوس کے لفظ پر بیٹے کا نام عباس رکھا. اس وقت ابوس کی وضاحت نہیں کر رہا, معنی وہی ہے ابوس کے جو عباس کے ہیں. ابوس کے وزن, ابوس کے مفہوم پر نام عباس رکھا. مولا جب رسول کہہ گئے تھے نام تو قرآن سے کیوں نہ دیکھا؟ ضرورت کیا تھی کہ قیامت تک کے لیے قانون بنا کے چاہنے والوں کو دیا. ایک وقت آئے گا جب میری قوم کے نوجوان یہ پوچھیں گے علماء سے آ کر, علی کے گھر میں یہ نام بھی تھا, علی کے گھر میں یہ نام بھی تھا, علی کے گھر میں یہ نام بھی تھا. اس وقت قرآن کھولنا, جو نام قرآن سے لگا نہ کھائے وہ علی کے گھر میں نہیں ہوگا. اب بچوں کو آسانی سے سمجھا دوں, جس نام کے زبان پہ آنے سے منہ کڑوا ہو جائے وہ علی کے گھر میں.
ایک معنی میں نے بہت سے معنی عباس کے اشرے میں بتائے تھے دبئی کے، لیکن ایک معنی نہیں بتائے تھے، اور وہ میں نے لاہور کی ایک میلاد میں بتائے تھے۔ جن حضرات نے اس کا ریکارڈ سنا ہے انہوں نے سنا ہوگا، لیکن اب جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بھی عرض کر دوں کہ عباس کے معنی کیا ہے۔ عباس شیر کو کہتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، لیث بھی شیر کو کہتے ہیں، قسورہ بھی شیر کو کہتے ہیں، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ سارے لفظ شیر کے لیے آتے ہیں، مگر معنی کا فرق ہے۔ شیر اللہ کی وہ مخلوق ہے جس سے ڈر کے ہر مخلوق بھاگتی ہے۔ شیر کو دیکھ کے دنیا کی ہر مخلوق فرار کرتی ہے، شیر کے آگے کوئی نہیں ٹھہرتا، چاہے شیر حیدر ہو، قسورہ ہو، لیث ہو، غضنفر ہو، حمزہ ہو، زرغام ہو، شیر کے آگے کوئی نہیں ٹھہرتا۔ مگر عربی کے لغت دانوں نے لکھا کہ عباس اس شیر کو کہتے جس کے آگے شیر نہ ٹھہرے۔ جس کو دیکھ کے شیر فرار کر جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ کنیت رکھی ابو الفضل اس کنیت کے 3 معنی ابھی تک ممبروں سے بتا چکا ہوں، چوتھے جو بتا رہا ہوں ابھی تک پاکستان کے باہر نہیں بتائے، اس لیے آپ بھی سن لیجئے۔ ابو الفضل فضیلتوں کا باپ، نہ کہ فضل کا باپ۔ اس لیے نہیں کہ بیٹے کا نام فضل ہے تو وہ ابو الفضل ہے، نہیں، جس دن عباس پیدا ہوئے اس دن سے ابو الفضل ہیں۔ بیٹا تو تب ہوگا جب شادی ہوگی، تو فضل کے باپ ہے اس لیے ابو الفضل نہیں ہے، اور جب یہ طے ہو گیا کہ یہ فضل کے باپ ہے اس لیے ابو الفضل نہیں ہے بلکہ فضیلتوں کے باپ ہے اس لیے ابو الفضل ہے۔ تو اب یہ جو فضل کے اوپر الف لام داخل ہے، یہ الف لام کون سا الف لام ہوگا؟ حتماً پھر ایک ہی بچا، اور وہ سورہ حمد میں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں کیوں؟ حمد کی الف لام بتا رہا ہے، استغراق کا الف لام ہے۔ حمد کی جتنی قسمیں ہیں وہ عالمین کے پروردگار کے لیے ہے، فضیلتوں کی جتنی قسمیں ہیں ان کا باپ عباس ہے۔ فضیلتوں کی جتنی قسمیں ہیں ان کا باپ ہے ابو الفضل۔ میں نے نہیں کنیت رکھی ہے، علی نے رکھی ہے، علی نے رکھی ہے، علی نے، وہ جس کی طرف فضیلتیں رجوع کرتی ہیں، فضیلتیں جس کے پیچھے رہتی ہیں، اس علی نے بیٹے کو ابو الفضل کہا ہے۔ عباس فضیلت کے پیچھے نہیں جاتے، فضیلت عباس کے پیچھے آتی ہے۔ دلیل مانگو گے مجھ سے، دلیل دے رہا ہوں۔ عباس فضیلت کے پیچھے نہیں جاتے، فضیلت عباس کے پیچھے آتی ہے۔ اگر عباس فضیلت کے پیچھے جاتے تو بارگاہ الہی میں تمنا کرتے
کہ مجھے علی کا بیٹا پیدا کرنا، نہیں نہیں، علی نے کہا مجھے عباس دے۔ کچھ مانگا ہی نہیں، جس علی نے صحیفہ علویہ بھری پڑی ہے، دعائیں علی کی موجود ہیں، لا تعداد دعائیں موجود ہیں علی کی۔ ایک غلط فہمی دور کر دوں جو لوگوں کو ہے کہ دعائے کمیل علی کا کلام ہے۔ دعائے کمیل کے ناقل علی ہے، کلام علی نہیں ہے دعائے کمیل۔ دعائے کمیل کلام جناب خضر ہے، علی نے اسے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ علی کی لاتعداد دعائیں ہیں۔ علی نے زندگی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ایک ہی دعا مانگی، عباس مانگا، کچھ نہیں مانگا علی نے، کچھ نہیں۔ اما جو کائنات کو دیتا ہے، عجیب اور اچھا جملہ کہنے جا رہا ہوں، بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، اس کو یاد رکھیے گا، جملہ بہت کام کا اس منزل پر۔ جو کائنات کی جھولیاں بھرتا ہے وہ اپنے لیے کیا مانگتا؟ اس نے کچھ نہیں مانگا۔ عباس مانگا۔ مولا عباس کیوں مانگا؟ بہت ساری وجوہات ہیں، اس وقت صرف ایک عرض کر رہا ہوں۔ عباس مانگا جس نے اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، اس نے ایک مانگی دعا، عباس مانگا جو عطا کرتا ہے، دیتا ہے، جس نے کائنات کے ہر مخلوق کو، ہر فرد کو عطا کیا، سب کی جھولیاں بھری، بلا تفریق سب کو عطا کیا، وہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اس نے کچھ نہیں مانگا، ایک بیٹا مانگا عباس نام کا۔ مولا یہ کیوں مانگا؟ ارے عباس کو اگر علی نہ مانگتے تو نصیری سچا ہو جاتا۔ جھوٹر دیا۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، عباس کا آنا بھی حفاظت توحید ہے۔
بھائی روزانہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ مصرے میں نے 3-4 دفعہ سنے ان کے، ماشاءاللہ بہت اچھے مصرے ہیں. ایک ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، اس میں سے ایک جملہ بدل دیجئے. علی تو یقین کو کہتے ہیں، علی گمان کو نہیں کہتے. عباس کا آنا بھی حفاظت توحید ہے، جس نے کچھ نہیں مانگا اس نے عباس کی تمنا کی. چوتھے معنی بتا رہا تھا ابو الفضل کے. ابو القاسم دیباجی بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ابو الفضل ایک ہوتا لمحہ، ایک ہوتا لہجہ. ایک ہوتا لمحہ، ایک ہوتا لہجہ. لمحہ سیکنڈ، لہجہ مائکرو سیکنڈ. اب سنیے، اب معنی سنیے. وہ کہتے ہیں ابو الفضل کے معنی کیا ہے؟ جس کی زندگی کا ایک لہجہ بھی فضیلت سے خالی نہ ہو. جس کی زندگی کا ایک لہجہ بھی فضیلت سے خالی نہ ہو، اسے ابو الفضل کہتے ہیں. اب مجھے معلوم ہے اہل ایمان کی تو بات نہیں کرتا، مگر بات کہیں پہنچتی ہے لوگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیا کہہ دیا، ایک لہجہ بھی زندگی کا خالی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر لہجہ فضیلت میں کیسے گزرے گا؟ کہاں آپ حساب کرنے بیٹھ گئے؟ فضیلتوں کی زندگی میتھمیٹکس نہیں ہوتی. پھر بھی اگر آپ حساب کرنے پر مصر ہیں تو ایک جملہ میرا سن لیجئے. عباس کی زندگی کا ایک لہجہ بھی، ارے انسان چاہے تب بھی اس کی ساری زندگی مصلے پہ نہیں کٹ سکتی. انسان چاہے تب بھی اس کی ساری زندگی عبادت میں نہیں گزر سکتی، مگر عباس کا ایک لہجہ بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے زندگی کا. کیوں؟ اس لیے آنے سے جانے تک ساری زندگی غلامی حسین میں. جس کا ایک لمحہ بھی جس کا ایک لمحہ بھی ایک لہجہ بھی زندگی کا فضیلت سے خالی نہ ہو، ساری زندگی غلامی حسین میں گزری. ساری زندگی غلامی حسین میں گزری. ابو طالب قمر بتھا، ابو طالب قمر بتھا، عبد المطلب قمر حرم، عبداللہ قمر آل عبد مناف، رسول مصطفیٰ قمر رسالت، علی قمر امامت. چاندوں میں چاند بنی ہاشم کا چاند، چاندوں میں چاند بنی ہاشم کا چاند. عقیل
میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بہادر گھرانے میں، بہادر لڑکی سے نہیں۔ بہادر عورت سے نہیں، علی کے لفظوں کی احتیاط دنیا سمجھے۔ بہادر گھرانے کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بہادر عورت لڑکی سے نہیں۔ کیا فرق ہے دونوں باتوں میں؟ بڑا فرق ہے۔ بہادر گھرانے کی بیٹی ہوگی تو اولاد بہادر پالے گی، اور اگر خود بہادر ہوگی تو میدان میں آ جائے۔ لدنی ہے، آپ خطیب سلونی ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ ولی العالمین ہیں، آپ وارث قرآن ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ بہادر گھرانہ کون سا ہے؟ عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عقیل سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تاریخ میں ریکارڈ کروا دوں کہ علی بہادر گھرانے میں شادی کر، ابھی ذکر کر چکا اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، علی بہادر گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی تہذیب والے اگر اس جملے کو نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ جو بزدلوں میں بیٹی، جو بزدلوں سے بیٹی لاتا نہیں ہے، وہ بزدلوں کو بیٹی دے گا کیسے؟ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عقیل نے کہا ہے ایک گھرانہ کا، کون سا؟ کا بنی کلاب۔ بنی کلاب۔ ایک بات میں نے عشرے میں کہی تھی، ایک بات آج سن لیجئے۔ یہ بنی کلاب قصہ بنا لیا، تاریخ نے افسانہ بنا لیا۔ شمر رشتہ دار تھا، وہ دلیلیں جو دے چکا اب ان کو نہیں دہرانا چاہ رہا۔ شمر رشتہ دار تھا اور امان لے کر آیا تھا، امان نامہ لایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس افسانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے ذکر عباس کو۔ عباس کے ذکر کو اس افسانے سے کیا فائدہ؟ کیسی رشتہ داری اور کہاں کی رشتہ داری؟ اسی لیے تو تمہید کر چکا کہ کوثر و ابتر میں رشتہ داری نہیں ہوتی، اسی لیے بتا چکا کہ درود و لعنت میں رشتہ داری نہیں ہوتی۔ کہاں کی رشتہ داری؟ اب سوال یہ ہے کہ قبیلوں کے نام میں آخر معاملہ کیا ہوا کہ مورخ مصر ہے اس بات کے اوپر؟ قرآن چھپتا ہے، جا کے پڑھیے گا۔ عربی میں بعض الفاظ کو لکھنے کے مختلف طریقے ہیں، اگرچہ قرآن کی حد تک وہاں پر ائمہ نے اسے غلط کہا ہے اور کہا کہ اسے کھینچ کر الف سے لکھا جائے، لیکن اس کے علاوہ عربی میں رائج ہے۔ اب سورہ حمد لکھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کیسے لکھتے ہیں آپ؟ رے، ہائے حلوہ، میم، نون، اور میم کے اوپر چھوٹا سا الف جو چھپ کے آ رہا ہے، معمولاً یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ ویسے لکھنا چاہیے رے، ہائے حلوہ، میم، الف، نون۔ صحیح ترکیب رحمان لکھنے کی یہ ہے، لیکن لکھا جاتا ہے چھوٹے الف سے۔ یہ رواج میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، جیسے اردو میں لفظ ہوتا کچھ ہے، رائج کچھ ہو جاتا ہے، غلط العام، غلط العوام۔ اسی طریقے سے یہ ہے لفظ۔ تو ام البنین ہے بنی کلاب کی، کلاب کی۔ کلاب کاف لام الف بے، کاف لام
الف بے کلاب. جب اس کو لوگوں نے لکھا تو جیسے رحمان کے الف کو چھوٹا کر دیا ویسے کلاب کے الف کو بھی چھوٹا کر دیا. کاف لام بے لکھ کر لام پہ چھوٹا الف لگا دیا. ظاہر ہے کہ مس پرنٹنگ میں چھوٹا الف کبھی کبھی نظر بھی نہیں آتا. وہ اس کو پڑھنے والوں نے بنی کلب پڑھا. لکھا تھا بنی کلاب, پڑھا گیا بنی کلب. تو انہوں نے کہا کہ شمر بھی بنی کلب کا تھا, ام البنین بھی بنی کلب کی. ام البنین بنی کلاب کی ہے. اب میں بنی کلب سناؤں کون کون ہے بنی کلب کا؟ بنی کلب کا کون کون ہے سنیے. میں زیادہ نہیں سناؤں گا, ایک آدھ مثال سن لیجئے. یزید کی ماں میسون بنت بجدل کلبی بنی کلب کی ہے, بنی کلب کی ہے. اور مہدی کے امام کے آنے سے پہلے یمانی, خراسانی, سفیانی, تین کا ذکر تمام کتابوں میں ہے. وہ جو سفیانی کا ذکر کتابوں میں ہے وہ بنی کلب کا ہے. تو بنی کلب ایک الگ خاندان ہے, بنی کلاب ایک الگ خاندان ہے. تاریخ نے دونوں کو جوڑا اور کہا عباس کا ماموں تھا. بہت خوشی ہوئی تاریخ کو ایسے رشتے بنانے میں. جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں, جس کا چاہتے ہیں ماموں بنا دیتے ہیں. تاریخ کو ایسے رشتے بنانے میں بہت خوشی ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنی کلاب کا اور کون ہے. شبیب بن جراد کلابی, شبیب بن جراد کلابی جناب ام البنین کے بھائی کے بیٹے ہیں, ام البنین کے بھتیجے ہیں. تو عباس کے ماموزاد بھائی ہوئے. معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین کے ناصروں میں ہیں, کوفے کی صاحب عظمت شخصیت ہیں, اور یہ کربلا کے 72 شہیدوں میں شامل ہیں. امام حسین کی نصرت میں شہید ہوئے ہیں. اب اس سے اچھا جملہ نہیں کہہ سکتا. یہاں کا بھائی نظر نہیں آیا, وہاں کا ماموں نظر آ گیا. اتنی ٹھنڈی سلوات. بہادر گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. بہادر گھرانے میں شادی ہوئی, ام البنین آئیں. اب جا کے قرآن کو دیکھیے تو قرآن آپ کو سورہ طٰہٰ میں اور سورہ قصص میں کچھ کہتا نظر آتا ہے. لقد مننا علیک مرۃ اخری اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم یلقیہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو لہ. ہم نے موسیٰ ایک دفعہ تجھ پر پہلے بھی احسان کیا تھا. موسیٰ ہم نے ایک بار تجھ پر پہلے بھی احسان کیا تھا. کب؟ جب ہم نے تمہاری ماں پر وحی کی تھی. کیا وحی کی تھی؟ ما یوحا, جو کی تھی, جو کی تھی. ذکر عباس ہے, جو کی تھی. یہاں نہیں بتایا کیا کی تھی, راز میں رکھا. سورہ قصص میں بتایا.
ایک لفظ ایسا ہے جو یہاں نہیں ہے، سورہ قصص میں ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو وہاں نہیں ہے، یہاں ہے۔ ہم نے وحی کی تھی جو کی تھی، مگر اس کا ایک ٹکڑا یہاں بتایا، ایک نہیں بتایا۔ انقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، ہم نے وحی کی تھی، ایک ٹکڑا ہم بتا رہے کہ تابوت میں بچے کو رکھو اور تابوت کو دریا کے نیل ندی کے حوالے کر دو اور پھر دریا اسے ساحل پہ ڈال دے گا۔ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے۔ دریا اسے ساحل پہ ڈال دے گا۔ یا خذہ عدو لی و عدو لہ، جب دریا اسے ساحل پہ ڈالے گا تو وہاں سے میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب وہ وحی جو یہاں نہیں بتائی وہ کیا ہے؟ وہ بتائی سورہ مبارکہ قصص، کلام مجید کا ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 28واں سورہ۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی ہے، ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کی کہ دودھ پلاؤ پہلے، پھر تابوت میں رکھ کے دریا میں ڈالنا۔ پہلے دودھ پلاؤ بچے کو، یہ سورہ طٰہٰ میں نہیں بتایا، پہلے بچے کو دودھ پلاؤ اور پھر اس کے بعد تابوت میں رکھ کے دریا میں ڈال دینا۔ پالنے والے یہ کیا راز ہے کہ دودھ پہلے پلاؤ؟ کہاں دودھ پہلے پلا دو، جب تم تابوت میں اس کو رکھ دو گی تو یہ بچہ دریا میں جائے گا۔ اور اس کے بعد کا منظر بھی قرآن نے بیان کیا کہ جب دریا کے کنارے جب دریا میں چلا تو کنارے کنارے ام کلثوم موسیٰ کی بہن ساتھ ساتھ چلی، اور آسیہ نے جب بچے کو اٹھایا تو پائیں باغ میں تھی، لکڑی کا صندوق پانی پر بہتا ہوا آیا تو آسیہ نے کہا موسیٰ، لکڑی پانی پر بہتی ہوئی آئی ہے، منہ پانی سا لکڑی۔ عبرانی زبان میں نام نہیں تھا، نام پڑ گیا، نام موسیٰ نہیں تھا، اللہ نے بھی اسی نام سے یاد کیا۔ اللہ نے اپنی سنت و سیرت بتائی، پالنے والا نبی کو پالنے والی جس نام سے یاد کر لے ہم بھی اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ محبوب الہی کے جس نام پہ درود واجب ہے وہ ابو طالب کا رکھا ہوا ہے، محبوب الہی کا نام ابو طالب کا رکھا ہوا ہے۔ ابو طالب نے اسی نام سے یاد کیا۔ واپس جا رہا ہوں، ذرا محفوظ کیجئے گا، ایک مرتبہ بچے کو اٹھایا، فرعون آ گیا۔ جیسے ہی فرعون آیا تو قرآن کہتا ہے قالت قرۃ عین لی ولک، کس نے کہا؟ قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اور لی ولک میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور آسیہ کی بصیرت دیکھیے، الگ الگ کہا، اکٹھے نہیں کہا۔ اگر آیتوں پہ رک گیا تو بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، الگ الگ کہا، ایک ساتھ نہیں کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری۔ اور کیوں کہا؟ اس کی وجہ ہے، رسول کے سامنے جب اس آیت کا ذکر ہوا تو پیغمبر نے عجیب بات ارشاد فرمائی، علماء عامہ نے بھی لکھی ہے، خاصہ نے بھی لکھی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جب آسیہ نے کہا کہ میری آنکھوں کی اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا تو فرعون نے کہا تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگا۔ اب نبی کہتے اگر، عجیب جملہ نبی نے ارشاد فرمایا، نبی کہتے اگر آسیہ کے جملے پر فرعون موسیٰ کو قبول کر لیتا اور موسیٰ سے محبت کرتا تو اللہ موسیٰ کے ذریعے فرعون کی ہدایت کر دیتا۔ کچھ کہنے جا رہا ہوں، اللہ موسیٰ کی وجہ سے فرعون کی ہدایت کر دیتا۔ اللہ کو نہیں مانا تھا لیکن اگر موسیٰ سے محبت کرتا تو خدا تک پہنچ جاتا۔ اللہ نے قرآن میں راز بتایا، مجھ تک براہ راست کوئی نہیں پہنچتا ہے۔ اگر فرعون موسیٰ سے محبت کرتا تو مجھ تک پہنچ جاتا۔ عباس تک پہنچو گے تو حسین تک آؤ گے۔
اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی سلوات. میں بڑی منزلیں ہیں عظمت ام البنین اور عظمت عباس کی. آپ کیا سمجھے کہ موضوع بدل گیا؟ ابھی عباس پر ہی گفتگو کر رہا ہوں. کنارے کنارے چلی ام کلثوم، آسیہ نے صندوق کو اٹھایا اور ایک مرتبہ اب جو بچہ ابھی تک جب تک صندوق میں تھا دہن میں انگوٹھا تھا، انگوٹھے سے شیر جاری تھا، مگر اب جب موسیٰ روئے اور غذا کی طلب ہوئی تو اب سمجھ میں آیا کہ کیوں کہا تھا کہ دودھ پلا دو. تو آسیہ نے کہا حکم دے کہ دائیاں بلائی جائیں. دائیاں بلائی گئی، قطار لگ گئی. قطار کے آخر میں ام کلثوم موسیٰ کی بہن کھڑی تھی. جب دائیاں نامراد لوٹی اور واپس ہوئی اور موسیٰ نے کسی کی طرف رخ نہ کیا تو ایسے میں جنا قرآن کہتا ہے موسیٰ کی بہن نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں تمہیں ایک گھر کا پتہ بتاؤں اہل بیت کا پتہ بتاؤں جو اسے پالے. قرآن نے بتایا نبی گھر سے دور ہوتا ہے تو غیروں میں نہیں جاتا، اہل بیت میں جاتا ہے. جن میں بھی جائے گا تو کہا لے کر آؤ. اب قرآن نے وعدہ کیا تھا کہ رادوہ الیک وجعلوہ مرسل من المرسلین، ہم تم اسے پلٹا دیں گے مادر موسیٰ تمہاری طرف اور اسے رسولوں میں قرار دیں گے. یہ دودھ پلانے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اس لیے میری پچھلی تقریریں یاد رکھیے گا، غذا کی تاثیر ہوتی ہے. دودھ پلانے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ پہلے اپنے شیر کا ذائقہ محسوس کرا دو تاکہ بچہ یاد رکھے جو شیر مجھے پینا ہے اس کا ذائقہ کیا ہے. اس لیے کہ شیر بدلے گا تو تاثیر بدل جائے گی، ماں بدلے گی تو تاثیر بدل جائے گی. اب جملہ نہ ضائع کرنا، شیر بدلتا ہے تو تاثیر بدل جاتی ہے. مگر میں کیا کروں؟ شیر پلایا ام البنین نے، بیٹا ہے فاطمہ کا. عباس کے سلسلے میں بہت سارے مومنین نے حکم دے دیا یہ بھی پڑھیے، یہ بھی پڑھیے، یہ بھی پڑھیے، یہ بھی پڑھیے. بھائی سب پڑھیں گے تو پھر صرف عشرہ حضرت عباس پر ہو جائے گا، ایک نیا عشرہ ہو جائے گا. ابھی تو صرف وہ پڑھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد کہ وہ پہلو سیرت عباس کے جو عشرے میں نہیں پڑھے. ام البنین، شیر پلایا ام البنین نے، بیٹا ہے فاطمہ کا، بیٹا ہے فاطمہ کا. بنی ہاشم کا چاند ام البنین کی آغوش میں اترا ہے. بنی ہاشم کا چاند ام البنین کی آغوش میں اترا ہے. اب اسے کیا کیجئے، میں کیا کروں؟ دیکھیے حدیث ہے، حدیث ہے، باب الحوائج ہے نا، روایتوں کی بنیاد پر، حدیثوں کی بنیاد پر. یہ تو سب اپنی جگہ پر ہے، عقیدت، محبت، روایت، حدیث سب اپنی جگہ پر ہے. پیغمبر کی ایک حدیث ہے، شیعہ سنی سب نے لکھی ہے، اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ. جب طلب کیا کرو، کچھ مانگا کرو تو خوبصورت چہروں والوں سے مانگا کرو.
وفات ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور بی بی کا ذکر میں کل کروں گا. اور اب شخصیت کے ذکر کو لا کر آج یہ 8ویں مجلس جس تسلسل پہ روک رہا ہوں، پرسوں انشاءاللہ کل اور پرسوں یہیں سے مسلسل ہوں گے بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد. لیکن اب جس منزل پر گفتگو آ گئی ہے، طلب کرو، ہاتھ پھیلاؤ تو حسینوں کے سامنے پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ تو حسینوں کے سامنے پھیلاؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ حسن و قبح کا معیار کبھی بدلتا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، حسن اور قبح، قباحت اور حسن دو ایسی چیزیں ہیں کہ شریعت ہو نہ ہو یہ کبھی بدلیں گی نہیں. جو حسن و قباحت کا معیار آدم کے زمانے میں تھا وہی نبی کے زمانے میں، وہی آخرت میں ہوگا، یہ بدلے گا نہیں. اسی لیے جب امام سے پوچھا گیا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم کی اولاد میں نسل بڑھانے کے لیے بھائی بہن میں شادی ہوئی، امام نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. جو چیز قبیح ہے، عقل انسانی میں قبیح ہے، وہ ہر دور میں قبیح ہے. بہن بھائی میں شادی نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ قباحت ہے، تو حسن و قبح کے معیار بدلا نہیں کرتے. پیغمبر نے کہا خوبصورت چہرے والوں کے سامنے سوال کرو، خوبصورت چہرے والوں کے سامنے. اور اس سے زیادہ خوبصورت کس کا چہرہ ہوگا؟ جو اللہ کا چہرہ ہو. سن لو کچھ باتیں سن لو. اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ کس کا ہوگا؟ جو اللہ کا چہرہ ہو. بھائی ماں اپنے بچے کو چاند کہتی ہے، کالا ہو، کلوٹا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، گونگا ہو، ماں کے لیے چاند ہے. جیسا بھی ہو ماں کہے گی چاند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چاند خوبصورت ہے، چاند حسین ہے. اچھا بھائی شق القمر، ایک لقب بتا رہا ہوں، عباس کے ایک لقب کے معنی بتا رہا ہوں. شق القمر ہوا تھا نا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا. اچھا یہی سمجھا جاتا ہے کہ چاند جب 2 ٹکڑے ہوا تو آدھا ادھر گیا آدھا ادھر گیا. ایسا نہیں ہوا تھا. جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو پیغمبر نے انگوش سے یوں نہیں 2 ٹکڑے کیا تھا، یوں کیا تھا. آدھا اوپر گیا تھا آدھا نیچے آیا تھا. اب یہ کسی وجہ سے کہا ہے، آدھا اوپر گیا تھا آدھا نیچے آیا تھا. اس کو شق القمر کہتے ہیں. فرض کر لیجئے یہ آج وہی رات ہے، ابھی نبی نے چاند 2 ٹکڑے کیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ابھی نبی نے، ہم بھی مکے میں بیٹھے ہیں سمجھ لیجئے، مگر ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے شق القمر کا مطالبہ کیا تھا. فضیلت پیغمبر کا نظارہ ہم نے ضرور دیکھا ہے. پیغمبر نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، آدھا چاند اوپر گیا آدھا نیچے آیا. اب میں آپ کو ایک مشکل سوال کر رہا ہوں آپ سے. یہ جو ابھی شق القمر ہوا، نبی نے مکے میں چاند کو 2 ٹکڑے کیا، آدھا اوپر گیا آدھا نیچے آیا. ابھی 2 ٹکڑے ہے، ابھی جڑا نہیں ہے. بس یہ بتا دیجئے اوپر والا حصہ چاند ہے یا نیچے والا؟ بڑا مشکل سوال کر دیا. اوپر والا حصہ چاند ہے یا نیچے والا؟ قمر کون ہے، اوپر والا یا نیچے والا؟ آپ کہیں گے دونوں چاند ہیں. جی ہاں، اسی لیے دونوں حصوں کو شقیق کہتے ہیں. شقیق، شقیق، شین قاف یہ قاف. اگر مذکر کے لیے آئے تو شقیق ہے، اگر مؤنث کے لیے آئے تو شقیقہ ہے. 2 ہستیوں کا لقب بتا رہا ہوں. اگر مذکر کے لیے آئے تو شقیق ہے، مؤنث کے لیے آئے تو شقیقہ ہے. چاند 2 ٹکڑے ہوا، دونوں حصے شقیق ہیں. چونکہ مذکر ہے تذکیر ہے اس لیے دونوں حصے شقیق ہیں. تو شقیق کیوں کہتے ہیں؟ دونوں کی اصل ایک ہے. دونوں کی اصل ایک ہے. اچھا دونوں باتیں حدیث میں موجود ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. اگرچہ انہوں نے ہمیشہ فضائل پڑھا، انہوں نے ہمیشہ ان کو شہزادی سمجھا، بہن نہیں سمجھا. انہوں نے ہمیشہ ان کو بھائی سمجھا، غلام نہیں سمجھا. لیکن عباس شقیق الحسین ہے، زینب شقیقت الحسین ہے. ختم کرنے جا رہا ہوں مجلس بھائی. عباس شقیق الحسین ہے، زینب شقیقت الحسین ہے.
صحابت کا نیا رخ ہو. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد دونوں کے لیے ایک لقب کیوں آیا؟ یہ شقیق الحسین، وہ شقیقت الحسین. شقیق کا لفظ اس لیے آتا ہے جب اصل ایک ہو اور قدر مشترک یہ ہے وہ بولتی ہیں تو علی لگتی ہیں، یہ دکھتے ہیں تو علی. عظمت عباس و عظمت زینب سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی جب تک علی کا لہجہ سمجھ میں نہ آئے، علی کا چہرہ سمجھ میں نہ آئے. معراج کے پردے میں محدث جزائری انوار النعمانیہ معراج کے پردے میں جب رسول نے گفتگو شروع کی آواز آئی، پیغمبر نے کہا تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ علی سے زیادہ کسی کی محبت تمہارے دل میں نہیں پائی. علی سے زیادہ کسی کی محبت تمہارے دل میں نہیں پائی، اس لیے میں نے علی کے لہجے میں گفتگو کی تاکہ تمہارا دل مضبوط رہے. لہجہ پہچان گئے، چہرے کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ وجہ اللہ ہے. بس اب جملہ کہنے دو، وہ لہجے کی عظمت اللہ کا لہجہ، وہ چہرے کی عظمت اللہ کا لہجہ. لہجہ مجسم ہو تو زینب ہے، چہرہ مجسم ہو تو عباس ہے. ہو گئی مجلس.
تو مجلس ختم کرنے جا رہا تھا، وہ مصرع آ گیا تو اس لیے مصرع پڑھ دیا گیا، اس لیے آخری گوشہ فضائل کا سن لیجئے بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد۔ قمر بن ہاشم کا ذکر سن رہے تھے نا، جاؤ سورہ یوسف پڑھو، جاؤ سورہ یوسف پڑھو۔ اگر چاند کی معرفت حاصل کرنا ہے سورہ یوسف پڑھو، اگر یہ سمجھنا ہے قمر کیا ہوتا ہے تو سورہ یوسف پڑھو۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یوسف نے چھٹپن میں اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سجدہ کر رہے ہیں مجھے۔ کون؟ ستارے 11، چاند، سورج۔ جب یوسف بہت زمانے کے بعد قید خانے سے رہا ہو کر عزیز مصر ہوئے، تخت سلطنت پر آئے، بہت طویل اور تمہید کے ساتھ تھیسس تھا، میں ایک جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد۔ یوسف جب تخت سلطنت پر آئے اور 11 بھائی آئے، باپ آئے اور ماں آئی، سوتیلی ماں، اور جب سجدہ ہوا یوسف کے آگے جھکے تو اس وقت قرآن نے کہا، باپ نے کہا، یہ ہے تمہارے اس بات کی تعبیر جو بچپن میں تم نے دیکھا تھا۔ دیکھا یوسف نے تھا، مگر ایک بات جس پہ کسی نے قرآن پڑھتے ہوئے غور نہیں کیا، یوسف نے چھٹپن میں دیکھا تھا۔ موضوع چاند ہے اس لیے صرف چاند کی بات کر رہا ہوں، ورنہ سورج و ستاروں کی بھی بات کرتا۔ یوسف نے چھٹپن میں دیکھا تھا کہ چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے، میرے آگے جھکا ہوا ہے۔ چاند کا یوسف کے آگے جھکنا اقتدار یوسف کی دلیل تھا۔ چاند کا یوسف کے آگے جھکنا اقتدار تاریخ خطابت کا نیا گوشہ بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد پیش کر رہا ہوں۔ چاند کا یوسف کے آگے جھکنا یوسف کی شاہی اور اقتدار کی دلیل ہے، مگر وہ چاند مجازی تھا، وہ چاند مجازی تھا، وہ چاند تھا جو ڈوب جاتا ہے، مگر قرآن نے یہ بتا دیا چاند کا کسی کے آگے جھکا ہونا اس کی شاہی اور اقتدار کی، پورا جملہ سنیے گا پھر داد دیجیے گا، چاند کا کسی کے آگے جھکا ہونا اس کی شاہی اور اقتدار کی دلیل ہوتا ہے۔ اب سمجھو قمر بنی ہاشم کا حسین کے آگے جھکا ہونا حسین کے اقتدار کی دلیل ہے۔ شاہ ہست حسین۔ شاست حسین قمر بنی ہاشم، دنیا جس کے آگے جھکی ہوئی ہے وہ حسین کے آگے جھکا ہوا ہے۔ اس نے سر خم جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ واقعہ نہ کسی کتاب میں ہے نہ کسی روایت میں ہے، بہت آپ نے حضرت عباس کے اعجاز مجلسوں میں سنے ہوں گے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں 3 سال کے اندر کا واقعہ ہے، کربلا معلیٰ میں ہوا ہے۔ اس واقعے کے عینی شاہد زندہ ہیں، موجود ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یورپ سے ایک قافلہ کربلا معلیٰ نجف اشرف، چونکہ ایئرپورٹ نجف میں بھی ہے بغداد میں بھی ہے، نجف آئے، نجف سے زیارتیں کر کے وہ قافلہ کربلا جانے لگا۔ اس قافلے میں اور جہاں بہت سارے لوگ تھے، اسی قافلے میں ایک نوجوان ہے جس نے اس روایت واقعے کو نقل کیا ہے، اور اس نوجوان کا کردار چونکہ آخر تک رہا ہے۔ ہو گئی مجلس، میں اس کو محفوظ کیجیے گا۔ وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ قافلے میں بہت سے اور فیملیز تھیں، تو ایک خاندان وہ تھا جس میں ایک ماں تھی، ان کی ایک بیٹی تھی اور بیٹی کا 10 سال کا بیٹا۔ یہ 3 افراد ایک خاندان پر مشتمل، نانی ہے، بیٹی ہے، بچے کی نانی ہے اور بچے کی ماں ہے، اور 10 سال کا بچہ ہے، لڑکا۔ یہ لوگ یورپ سے آئے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگ نجف سے کربلا کے لیے جانے لگے تو راستے میں سیطرے پڑتے ہیں، چیک پوسٹ ہے، تو اس پہ روکا گیا فوجیوں نے۔ تو انہوں نے کہا آپ اتر آئیے سب لوگ، تو
تو ہم گئے بس کو بھی چیک کر لیں. تو سب اتر آئے تو لڑکے کی ماں نے, بچے کی ماں نے کہا آفیسر سے کہ بچہ جو ہے وہ ابھی سویا ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو بچے کو میں سوتا چھوڑ دوں, گاڑی میں اٹھاؤں گی تو نیند خراب ہوگی. کہلے ٹھیک ہے. خیر وہ لوگ سب اتر آئے, چیکنگ کر کے آفیسر نیچے اترا تو اس نے کچھ مردوں کو بلایا اور مردوں کو بلا کر کہا کہ وہ جو بچہ جس کو آپ نے سوتا چھوڑا تھا وہ تو مر چکا ہے. وہ 10 سال کا بچہ, لوگوں نے نبضیں دیکھی, بچہ مر چکا تھا. خیر اب ظاہر ہے 10 سال کا بچہ, ماں ہے, نانی ہے, مرد بھی کوئی نہیں ہے گھر کا ساتھ, ماں کی کیا حالت ہوئی ہوگی. آفیسر نے یہ کہا کہ چونکہ اب آپ کے ساتھ میت ہے اس لیے اب آپ لوگ کربلا ابھی نہیں جا سکتے, نجف قریب ہے, آپ پہلے نجف واپس چلے جائیں اور بچے کی تدفین کر لیں, پھر آپ لوگ کربلا آئیے گا. یہ لوگ واپس نجف ہو گئے. اس نوجوان نے جس نے واقعے کو نقل کیا ہے, اس نے بچے کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہے, وادی السلام میں تدفین کی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تدفین کی بچے کی. خیر وہ جو وقت بھی گزرا, پھر ہم لوگ کربلا آ گئے. بچے کی ماں پر یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد سے وہ کسی حرم میں نہیں گئی زیارت کرنے. دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں اس سے پہلے کہ واقعہ آگے بڑھاؤں. ہر انسان کے قلب کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے اور اس کا مولا سے اپنا لگاؤ ہوتا ہے. ہم کسی کے طور طریقوں پر کہ وہ مولا کے ساتھ کیسا لگاؤ رکھتا ہے ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے. وہ عورت, وہ ماں بچے کی کسی حرم میں نہیں گئی. لوگوں نے بہت سمجھایا. اس کی ماں نے, بچے کی نانی نے کہا کہ بیٹا اللہ نے دیا تھا, لے لیا, مولا نے واپس اور دے دیں گے, تم چلو. خیر کئی دن گزر گئے. جب یہ لوگ واپس ہونے لگے اور ان کی فلائٹ تھی تو اب ان کو چونکہ واپس جانا تھا نجف, تو کربلا معلیٰ سے, تو اس کی ماں نے کہا لڑکی کی, بچے کی نانی نے, کہ بیٹا اب ہم لوگ جا رہے ہیں, جانے پھر کب کربلا آنا ہو الوداع کر لو, روضے سے رخصت ہو لو. تو کہتے ہیں کہ یہ سمجھانے پر وہ بچے کی ماں آ گئی. واقعہ اب اس کے بعد جو ہے مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ ماں ان کے کہنے پر آئی تو یہ پورا قافلہ, چونکہ پارٹیشن جب سے لگے ہیں روزوں میں تو اندر زیارت نہیں پڑھ سکتے, تو صحن میں کھڑے ہو کر روزے کے یہ حضرت عباس کے صحن میں زیارت پڑھ رہے تھے. پورا قافلہ زیارت پڑھ رہا تھا. تو یہ نوجوان کہتا ہے کہ ہم لوگ زیارت پڑھ رہے تھے کہ ہم نے دیکھا بچہ سامنے سے چلتا ہوا. بچہ سامنے سے چلتا ہوا ہے. حضرت ابو الفضل کے صحن میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھول گئے کہ ہم کیا کر رہے تھے. ہم بھول گئے کہ ہم کیا کر رہے تھے. اور بچہ ماما ماما ماں کہتا ہوا ماں کی طرف لپکا. ماں نے بچے کو تڑپ کے گلے سے لگایا, بیٹا تم کہاں تھے؟ بچہ یہ کہہ رہا, اماں میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. جن لفظوں میں بچے نے سنائی ہے بات, انہی لفظوں میں عرض کر رہا ہوں. بچے نے کہا کہ اماں ماما میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. تو کہا بیٹا پھر تم یہاں کیسے پہنچے؟ کہا ماما میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا تو گھوڑے پر سوار ایک انکل آئے. آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. جوان تھے, وہ مجھ سے کہنے لگے تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ میں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو مجھ سے کہنے لگے اچھا ایسا کرو, میرے گھوڑے پہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ, میری پشت کے پاس گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ. تو میں نے کہا کہ انکل میں تو گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا, گھوڑا بہت اونچا ہے, آپ ذرا اپنا ہاتھ بڑھا دیجیے.
اپنا ہاتھ بڑھا دیجئے، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میرے ہاتھ نہیں ہے۔ بیٹا میرے ہاتھ نہیں ہے، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، مجھے نہیں معلوم اب مجھ سے کیا پڑھا جائے گا اور کیا نہیں پڑھا جائے گا، بیٹا میرے ہاتھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بیٹا میں گھوڑے کو بٹھا دیتا ہوں، تم گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے بچہ کہ انہوں نے گھوڑے کو بٹھا دیا، میں گھوڑے پہ سوار ہوا، جب گھوڑے پہ سوار ہوا تو جیسی سوار ہوا انہوں نے گھوڑے کو بلند کیا تو میں نے دیکھا ایک اور گھوڑا ہے اور اس پر بھی ایک سوار ہے اور وہ عمر میں ان سے بڑے ہیں۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ وہ جو دوسرے سوار تھے انہوں نے میری طرف دیکھ کر اور ان سوار کی طرف جن کے گھوڑے پہ میں بیٹھا تھا ان کی طرف اشارہ کر کے کہا بیٹا تمہیں معلوم ہے انہوں نے ہم سے کہا ہے تو ہم تمہیں واپس لائے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا ہے تو ہم تمہیں واپس لائے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان جس نے واقعے کو نقل کیا ہے وہ نوجوان کہتا ہے کہ بچہ جو قمیض شرٹ پہنا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ شرٹ پہ خون لگا ہے، ہم نے دیکھا شرٹ پہ خون لگا ہے تو ہم نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ تمہاری شرٹ پہ خون کیسا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب میں گھوڑے پہ بیٹھا تو ان انکل نے مجھ سے کہا کہ ایسا کرو تم گر جاؤ گے تم میری کمر میں ہاتھ ڈال کے مجھے مضبوطی سے پکڑ لو۔ مجھے مضبوطی سے پکڑ لو۔ بھائی میں نے انہیں کمر میں ہاتھ ڈال کے مضبوطی سے پکڑ لیا، ان کے بدن پہ جو لہو لگا تھا وہ میرے لباس پہ لگ گیا، میری شرٹ پہ لگ گیا۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے سمجھ میں ہی نہیں آیا، ہم اتنے حواس کھو چکے تھے، کہتے ہم لوگوں کی فلائٹ تھی لیکن ہم نے فلائٹ مس کر دی اور ہم واپس نجف گئے۔ اس نوجوان کا بیان ہے، کہتا ہم نجف گئے، واقعہ ختم ہو گیا، کہتا کہ ہم نجف گئے اور میں نے وادی السلام میں وہاں باقاعدہ انتظامیہ سے اجازت لی قبر کھودنے کی، یہ واقعہ سنا کر۔ تو کہتا ہے جس قبر میں نے بچے کو اتارا تھا اپنے ہاتھوں سے، جب میں نے قبر کھودی ہے تو اس میں خالی کفن رکھا ہوا تھا۔ رو چکے میں پڑھ چکا، بس مجھے ایک جملہ کہنا ہے، اس کے بعد شاید میری بھی ہمت نہ ہو کچھ پڑھنے کی۔ ہاتھ جوڑ کے عباس کی بارگاہ میں اتنا کہوں گا، اے ماں کے لیے بچے کو واپس لانے والے، سکینہ تب